الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المشہورون من روات الاسرائیلیات، اسرائیلیات کے روایت کرنے والے راویوں میں چند مشہور راوی، اسرائیلیات کی روایت کرنے والے راویوں میں مشہور راوی. اس سے پہلے ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسرائیلیات کسے کہتے ہیں اور ان کی قسمیں کیا ہیں. یہ دونوں باتیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. آج اسرائیلیات کے جس حصے کے بارے میں گفتگو ہوگی یا جس کے بارے میں مؤلف نے گفتگو کی ہے وہ ہے کہ اسرائیلیات کے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان میں سب سے زیادہ مشہور کون ہیں، ان میں سے چند کی حالات زندگی. ان غالب ما ذکر فی التفسیر من الاسرائیلیات یکاد یدور علی اربعۃ اشخاص. زیادہ تر اسرائیلی روایات جو تفسیر میں آئی ہیں وہ 4 اشخاص کے گرد گھومتی ہیں. تفسیر میں جو ذکر کیا گیا ہے اسرائیلی روایات میں سے زیادہ تر وہ روایات 4 اشخاص کے گرد گھومتی ہیں، یعنی 4 اشخاص کی جانب سے روایت کی ہوئی ہیں. ہم عبداللہ ابن سلام وکعب ابن الاحبار ووہب ابن منبہ وعبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج. یہ 4 اشخاص ہیں، عبداللہ ابن سلام، کعب احبار، وہب ابن منبہ اور عبد الملک ابن عبد العزیز. وفیما یلی تعریف مختصر لکل منہم. نیچے ان میں سے ہر ایک کی مختصر تعریف یعنی ان کی زندگی کے مختصر احوال بیان کیے جا رہے ہیں. اولا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ هو الامام الحبر ابو یوسف عبداللہ ابن سلام ابن حارث الاسرائیلی من بنی قینقاع. وہ ہے ان میں سب سے پہلے عبداللہ ابن سلام ہیں، امام حبر، عالم کو کہتے ہیں، بہت بڑے عالم. ابو یوسف کو نیت ہے. عبداللہ ابن سلام ابن حارث الاسرائیلی، وہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں. من بنی قینقاع، یہودیوں کے جو قبائل تھے مدینے میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اس میں سے یہ بنو قینقاع کے تھے. ومن حلفاء الخزرج، خزرج کے حلفاء میں سے تھے، خزرج کے دوستوں میں سے تھے. مدینے میں 2 بڑی قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج. یہودیوں کے کچھ قبائل اوس کے حلیف تھے اور کچھ قبائل خزرج کے حلیف تھے. تو بنو قینقاع جو ہے یہ خزرج کا حلیف تھا، خزرج کا حلیف تھا جس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ومن حلفاء الخزرج من الانصار، انصار میں سے خزرج کے خلفاء میں سے تھے. ومن خواص اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی بہت زیادہ خاص صحابہ میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی خاص صحابہ میں سے ہیں. وقد اشتہر بینہم بالعلم، اور صحابہ میں علم کے سلسلے میں انہوں نے شہرت پائی، بہت علم کے پاس تھا، سابقہ کتابوں کا بھی اور پھر قرآن اور حدیث کا بھی. اسلم عند مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا. اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پہچان لیا کہ رسول ہیں تو اسلام لائے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بہت برے ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں اسلام لایا ہوں تو میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، لہٰذا انہیں بتائے بغیر میرے بارے میں معلوم کیجیے.
تو یہودیوں کی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا آپ نے انہیں بلوایا؟ عبداللہ ابن سلام گھر میں اندر چلے گئے، تو آپ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تم میں کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے عالم ہیں، ہمارے سردار اور ہمارے عالم کے لڑکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ نہ کرے وہ ایسا کیوں کریں گے۔ تو اتنے میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ تو یہودی فوراً ان کی مذمت کرنے لگے۔ وَكَانَ عَالِمُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْيَهُودِ، یہود میں سے اہل کتاب کے وہ عالم تھے، وَفَاضِلِهِمْ، اور فاضل تھے، وَابْنُ عَالِمِهِمْ فِي زَمَانِهِ بِالْمَدِینہ، اور ان کے عالم کے بیٹے تھے اپنے زمانے میں مدینے میں اہل کتاب یہود کے عالم اور فاضل لوگوں میں سے تھے، اور ان کے والد بھی عالم اور فاضل تھے۔ وَكَانَ اسمه الحسین فسماه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ، ان کا نام الحسین تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام اسلام لانے کے بعد عبداللہ رکھا۔ وَشَهِدَ لَهُ بِالْجَنَّةِ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی شہادت دی، جنت کی گواہی دی، کما فی حدیثی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال، جیسا کہ عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ، ما سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لأحد یمشی علی الارض، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے شخص کے بارے میں نہیں سنا جو زمین پر چلتا ہو، انہ من اہل الجنت، کہ وہ جنت والوں میں سے ہے، الا لعبداللہ ابن سلام، سوائے عبداللہ ابن سلام کے۔ ان کی روایت کے مطابق، یعنی انہوں نے نہیں سنا، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت تو بہت سے صحابہ کو نام لکھ کر دی، جس میں خلفائے راشدین ہیں، اور ان کے ساتھ مزید 6 صحابہ ملا لیں گے تو وہ عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اور پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور بہت سے صحابہ ہیں، اور اس میں صحابیات بھی ہیں۔ تو انہی میں عبداللہ ابن سلام بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی شہادت دی کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت علی الاسلام حتی تموت، کہ آپ اسلام پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ آپ کی موت واقع ہو۔ یہ عبداللہ ابن سلام میں بہت بڑے عالم تھے، اور اسی طرح وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین پر قائم رہے۔ توفیا سنۃ 43 من الہجرہ، سن 43 ہجری میں 43 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو عبداللہ ابن سلام سے اہل کتاب کی بہت سی روایت آئی ہیں، تو ان میں یہ سب سے پہلے ہے۔ دوسرے ہیں الکعب الاحبار رحمہ اللہ، کعب احبار رحمہ اللہ۔ یہ اگرچہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، لیکن اسلام انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قبول کیا۔ یہ یمن میں تھے، تو بعد میں یہ پہنچے تھے۔ کعب احبار رحمہ اللہ، هو العالم الحبر، وہ بھی عالم ہے۔ الحبر بھی عالم ہی کو کہتے ہیں، یہودیوں کے عالم کو کہتے ہیں الحبر۔ حبر اور حبر دونوں طرح سے اس کو پڑھتے ہیں۔ ابو اسحاق کعب بن ماتح الحمیری، قبیلہ حمیر کے ہیں وہ۔ اصلہ من یہود الیمن، وہ یمن کے یہود سے تعلق رکھتے ہیں، یمن کے یہودیوں سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اسلم بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ فی زمنی خلافتی ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں۔ قدم المدینہ فی خلافتی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں وہ مدینہ آئے۔ اسلام لانے میں تاخیر کا سبب ان سے ایک بار پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے ان ساری کتابوں کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھ دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ کتابیں تم ہرگز نہیں پڑھنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بعد میں نے وہ کتابیں کھولی تو اس میں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذکر ملا، آپ کے بارے میں بہت سی باتیں مجھے پتا چلی، تو وہ وجہ تھی کہ میں اسلام کو قبول نہیں کر سکا، کیونکہ میرے والد نے یہ بات مجھ سے چھپا دی تھی۔ جب مجھے علم ہوا تو میں نے اسلام قبول کیا۔ کان من کبار علماء اہل الکتاب، اہل کتاب کے کبار علماء میں سے تھے، اہل کتاب کے بڑے علماء میں سے تھے۔ فجالس الصحابۃ رضوان اللہ علیہم وحدثهم عن الکتب الاسرائیلیہ، وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے، یعنی صحابہ کی مجلسوں میں رہے اور صحابہ کو انہوں نے اسرائیلی کتابوں کی باتیں بتائی۔ من الاوابت، اوابد مانے گزرے ہوئے واقعات، والغرائب اور عجیب عجیب، والعجائب عجیب و غریب۔ یہ اوابد، غرائب اور عجائب یہی باتیں ہیں جو کہ تعجب خیز اور حیرت انگیز جو واقعات ہیں اس کا انہوں نے ذکر کیا۔ فنہاہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، فنہاہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن ذالک، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے منع کیا، کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کانا حسن الاسلامی، وہ ان کا اسلام اچھا تھا، یعنی حسن اسلام والے تھے۔ کانا حسن الاسلامی متین الدینی، دین میں مضبوط تھے۔ اخذ السنن عن الصحابۃ رضی اللہ عنہم، رسول صحابہ سے انہوں نے احادیث لیں، وغزا معہم، اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جہاد بھی کیا۔ سکن بالشام میں، شام میں سکونت اختیار کی۔ وثقہ الحافظ فی التقریب، تقریب ان کی جو کتاب ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ان کو انہوں نے موثوق قرار دیا ہے، یعنی ان کی توثیق کی ہے کہ ثقہ ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ توفی بحمص، حمص میں ان کی وفات ہوئی، ذاہبا للغزو، جبکہ وہ غزوے کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ فی اواخری خلافتی عثمانی رضی اللہ تعالیٰ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے آخری ایام میں، سنتا اسنانی و ثلاثون، 32 ہجری میں، علی ارجح الاقوال، راجح قول کے مطابق۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کے وفات کی تاریخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ثالثاً وہب بن منبہ رحمہ اللہ، وہب بن منبہ رحمہ اللہ، هو العلامہ الاخباری القصصی، ابو عبداللہ وہب بن منبہ ابن کامل ابن سیج ابن ذی کبار الصنعانی، یہ ان کا نسب ہے۔ اخباری قصصی، یہ اسی معنی میں کہ انہوں نے بہت سی خبریں دی، بہت سے قصے بیان کیے، اسی معنی میں ان کی نسبت اس طرف کی گئی، اخبار کی طرف ان کی نسبت کی گئی، قصص کی طرف ان کی نسبت کی گئی، اس حیثیت سے ان کو اخباری قصصی کہا جاتا ہے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ کان له شرف وکل من کان من اہل المدینہ له ہوا شریف، کان له شرف، ان کو بہت شرف حاصل تھا، یعنی بڑے شرف والے تھے۔ وکل من کان من اہل المدینہ له ہوا شریف، له ذی ہوا شریف، اور جو کچھ بھی، وکل من کان من اہل الیمن، اور وہ تمام لوگ جو اہل یمن میں تھے، جو شریف تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وکل من کان من اہل الیمن لہو ہوا شریف، اور ہر وہ جو یمن سے تعلق رکھتے تھے، ہوا شریف، یہ اس کا مطلب یہی نکل رہا ہے کہ یمن کے ان لوگوں میں سے تھے جن کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا جو اہل شرف ہیں، یعنی حسب و نسب کے اعتبار سے یا پھر معاشرے کے اعتبار سے، بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے اس کا مطلب۔ وَعِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ شَيْءٌ كَثِيرٌ، ان کے پاس اہل کتاب کے علم میں سے بہت زیادہ چیزیں تھیں، اہل کتاب کے علم کی بہت سی چیزیں ان کے پاس تھیں۔ فَإِنَّهُ صَرَفَ عِنَایَتَهُ إِلَى ذَلِكَ، انہوں نے اس کی طرف توجہ دی، وبالغ، اور اس میں مبالغے سے کام لیا، یعنی انہوں نے اہل کتاب کے علم یا اہل کتاب کے پاس جو باتیں ہیں اس پر بہت زیادہ توجہ دی، یہاں تک کہ
حد سے زیادہ، بالغہ مبالغہ، حد سے زیادہ انہوں نے توجہ دی. حتی انہ ینظر بکعب الاحبار فی زمانہ، یہاں تک کہ اپنے زمانے میں انہیں کعب احبار کے طور پر دیکھا جاتا تھا، یعنی یہ اپنے زمانے کے کعب احبار بن گئے تھے. جیسے علم ان کے پاس تھا اہل کتاب کی کتابوں کا، ویسے علم وہب ابن منبہ کے پاس تھا. وکان والدہ منبہ من خراسان، اور ان کے جو والد تھے منبہ، یہ خراسان سے تعلق رکھتے تھے. من ہرات میں، خراسان میں ہرات سے تعلق رکھتے تھے. اخرجہ کسرا منہا الی الیمن، کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا ان کو وہاں سے نکال دیا تھا یمن کی جانب، اور وہاں سے وہ یمن کی جانب نکالے گئے تھے ان کے والد. فاسلم فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. کس نے؟ ان کے والد منبہ نے. وکان وہب ابن منبہ یختلف الی ہرات ویتفقد امرہا، اور وہب ابن منبہ یہ ہرات جاتے تھے اور وہاں کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے. ہرات وہ جاتے تھے، یعنی اسلام لانے کے بعد وہ ظاہر ہے کہ آ گئے، اور لیکن اس کے باوجود بھی وہ وقتاً فوقتاً وہاں جاتے تھے اور وہاں کے حالات کے بارے میں خبریں لیتے تھے. وقد اتہم بشیء من القدر، وہ انہیں تہمت کی گئی تھی، یعنی وہ متہم کیے گئے تھے قدر کے سلسلے میں، یعنی قدر کی کسی قدر قدریہ کے سلسلے میں، یعنی تقدیر کا انکار کرنے کے سلسلے میں. تقدیر کا انکار کرنے کے معاملے میں ان پر تہمت لگائی گئی تھی، یعنی وہ متہم کیے گئے تھے کہ وہ قدری ہیں. بعدما اتاہ نفر منہم یذاکروہ فیہ سنة حجہ سنة مئۃ التي حج فیها عامۃ الفقہاء. بعدما اتاہ نفر، جب ان کے پاس ایک جماعت آئی تھی، منہم ان میں سے، یذاکروہ فیہ اس معاملے میں، یعنی تقدیر کے معاملے میں ان سے گفتگو کرنے کے سلسلے میں. سنۃ حج ہی، اس سال جب انہوں نے حج کیا تھا. سنۃ مئۃ 100 ہجری میں، التی حج فیہا جس میں حج کیا تھا، عامۃ الفقہاء عام فقہاء نے. 100 ہجری کو ایسا سال کہتے ہیں جس میں فقہاء کی عام اکثریت نے جو ہے حج کیا تھا. تو اسی میں وہب ابن منبہ بھی تھے. تو اس موقع پر فقہاء کی ایک جماعت ان کے پاس گئی تھی تقدیر کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے. تو اس گفتگو کے نتیجے میں انہوں نے ان پر قدریہ میں سے ہونے کی تہمت لگائی تھی، کسی قدر قدریہ سے متاثر ہونے کی تہمت لگائی تھی کہ وہ کسی قدر قدریہ سے متاثر تھے. اور یہ بات صحیح ہے. ولیکنہ رجع عن رأیہ، لیکن انہوں نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا. یہ غلطی ان سے ہوئی تھی لیکن انہوں نے رجوع کر لیا. الی الحق والصواب، حق اور ثواب کی طرف. باعترافہ، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے. وذکر ذلک عنہ غیر واحد من اہل العلم، اور اس بات کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں کئی اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی تقدیر کے سلسلے میں ان کی جو رائے تھی جو غلط تھی اس سے انہوں نے رجوع کر لیا. وثقہ الحافظ فی التقریب، لہذا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تقریب میں ان کی توثیق کی ہے، مطلب ان کو ثقہ قرار دیا ہے. بعض لوگوں نے اس وجہ سے کہ وہ تقدیر کے سلسلے میں ان سے ایک غلطی ہوئی تھی، ان کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب انہوں نے رجوع کر لیا تو صحیح بات یہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس کو جب رجوع کر لیا تو ان کو ثقہ قرار دیا. تو تقریب التہذیب ہے، یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے راویوں کا ذکر کیا تو ان کو جو ہے ثقہ قرار دیا. توفیہ رحمہ اللہ تعالی، وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی 1114 ہجری میں، صنعاء میں.
14 و 100 1114 ہجری میں، نہیں بلکہ 114 میں، 114 ہجری میں، 1000 نہیں، 114 ہجری میں صنعاء میں ان کی وفات ہوئی۔ اور چوتھے ہیں عام طور پر جن کے روایتیں تفسیر کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں، ان میں چوتھے عبداللہ ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، هو الامام فقیہ الحرم، امام حرم کے فقیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ابو خالد او ابو الولید عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج الرومی الاموی مولاہم المکی صاحب التصانیف، وہ اول من دون العلم بمکہ۔ یہ ہے فقیہ الحرم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ابو خالد یا ابو الولید، کنیت میں ان کے اختلاف ہے۔ عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج الرومی اموی مولاہم، ان کے آزاد کردہ ہے اس قبیلے کے، ان کے جو مولا ہیں وہ اموی ہیں، اموی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے مولا، تو ان کے یہ آزاد کیے ہوئے تھے، ان کی آزاد کیے ہوئے تھے یہ المکی، ان کو مکی کہتے ہیں کیونکہ وہ مکے میں رہے تھے۔ صاحب التصانیف، بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ اول من دون العلم بمکہ، اور مکے میں سب سے پہلے جنہوں نے تدوین کی یعنی باقاعدہ لکھا، وہ یہ سب سے پہلے ہے، مکے میں سب سے پہلے علم کو لکھنے والے یہی ہے۔ قال الذهبی، ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وکان ابن جریج یروی الروایت بالاجازت والمناولہ، ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے تھے اجازت سے اور مناولہ سے۔ اجازہ کہتے ہیں کہ شیخ اپنی ایک کتاب دیں اپنے طالب علم کو جو انہوں نے سنا ہے، اور کہیں کہ تم اس کو روایت کرو، اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں اجازہ۔ ہم مختصر پڑھے ہیں اصول حدیث کو، تو اس میں پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں کہ یہ گزرا نہیں گزرا، میرے خیال سے اتنی تفاصیل ہم نہیں پڑھے تھے۔ تو بہرحال شیخ اپنی کوئی کتاب اپنے طالب علم کو دیں اور کہیں کہ یہ تم روایت کرو، تو یہ اس کو کہتے ہیں اجازہ۔ مناولہ کہتے ہیں کہ طالب علم وہ کتاب جو اس نے شیخ سے سنی تھی، وہ کتاب شیخ کے پاس لا کر دے، اور شیخ اس کو پڑھے اور پڑھ کر بولے کہ ٹھیک ہے تم اس کو روایت کرو، اس کو کہتے ہیں مناولہ، یعنی شیخ نے اس کو پڑھا، اب اس کو روایت کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ احادیث کو روایت کرتے تھے اجازے کے ذریعے بھی، یعنی شیوخ نے جو ان کے شیخ نے جو اجازت دی ہے اس حیثیت سے بھی، اور مناولہ سے بھی کہ انہوں نے شیخ کے پاس کوئی چیز لا کر دی، شیخ نے اسے پڑھا اور پھر روایت کرنے کی اجازت دی۔ وَيَتَوَسَّعُ فِي ذَلِكَ، اس میں وہ توسع سے کام لیتے۔ وَمِن ثَمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ الدَّاخِلُ فِي رِوَایَاتِهِ، اور اس میں کچھ باتیں ان کی روایتوں میں اس کی وجہ سے داخل ہو گئی، تو انہوں نے اجازہ اور مناولہ کا جو طریقہ اختیار کیا اور اس میں جو توسع سے کام لیا، تو اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی داخل ہو گئی جو اس میں نہیں تھی۔ کانا من علماء مکہ و محدثیہم و احد روات اخبار بنی اسرائیل، وہ مکے کے علماء میں سے تھے اور مکے کے محدثین میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کی اخبار روایت کرنے والے راویوں میں سے ایک راوی تھے۔ عاش 70 سنہ، 70 سال وہ زندہ رہے۔ فسنہ و سن ابی حنیفہ رحمہ اللہ واحد، ان کی عمر اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ایک ہی ہے۔ وہ مولودہما و موتہما واحد، ان کی پیدائش کا دن ان کی وفات کا دن بھی ایک ہی ہے۔ یہ ان کا اور عجیب اتفاق ہے کہ ان کی پیدائش اور وفات ایک ہی دن ہوئی اور ان کی عمر بھی ایک ہی رہی، یہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مات رحمہ اللہ سنتا 150، 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، علی راجح قول کے مطابق۔ تو آج ہم لوگوں نے بنی اسرائیل کی روایات، یعنی
اسرائیلیات کی روایت کرنے والے جو 4 راوی ہیں، بلکہ احادیث تفسیر کی کتابوں میں جتنی بھی اسرائیلی روایت ہیں وہ عام طور پر انہی سے منقول ہیں، تو ان کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو ان کے مختصر حالات کو آپ یاد رکھیے. یہاں ہم رکتے ہیں.